میں اور آپ جس سوسائٹی میں آج رہ رہے ہیں اس میں بہت سارے لوگ خیر کی طرف آتے ہیں، بڑی تیزی سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، اخلاص بھی پورا ہوتا ہے، لیکن نیکی پر ڈٹے نہیں رہتے۔ کچھ دن تو خیر سے کام کرتے ہیں، کچھ دن تو جد و جہد کرتے ہیں، لیکن جتنی تیزی سے وہ آتے ہیں اتنی تیزی سے واپس جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ پانچوں نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے، تلاوت قرآن مجید، ذکر، اذکار، درود و سلام، اور اگر طریقت سے وابستہ ہیں تو شیخ کے بتائے ہوئے اسباق، مراقبہ، ذکر، فکر، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی، لیکن چند دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس رستے سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کمزوری دکھاتے جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے ان میں سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ انسان ڈٹ کے دین پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں، چاہتے ہیں میں دین پر عمل کروں، لیکن صرف اپنی برادری کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، اپنے دوستوں کے بیچ ہی سٹینڈ نہیں لے پاتے، اپنے گھر کے اندر ہی انہیں کھڑا نہیں ہونا آتا، ذرا سی بھی استقامت نہیں دکھاتے۔ اور آج کل تو ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر قوت فیصلہ ہی نہیں، قوت ارادی نہیں، کروں نہ کروں، چلوں نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، آپ بھی بتائیں ایسا ہو سکتا ہے، چلیں آپ بھی، بھئی اتنے مشورے آپ لے رہے ہیں، آپ کر ہی نہیں سکیں گے، آپ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے، آپ نے طے ہی نہیں کیا آپ نے کس راستے جانا ہے، تو منزل کب آئے گی؟ 99 لوگوں نے کہہ دیا ہے کپڑے تجھے اچھے لگ رہے ہیں، صرف ایک نے کہا ہے کہ ذرا سینے والے نے ٹھیک نہیں سیا، تو آپ پریشان ہو گئے۔ اتنی جلدی کمزور پڑ جانا، اتنی جلدی استقامت چھوڑ دینا۔ اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑا باصلاحیت ہے، بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے، کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے، وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں، سلیقہ بھی ہے، شعور بھی ہے، نہیں ہے تو استقامت نہیں ہے۔ کیونکہ استقامت نہیں ہے تو ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے پاس استقامت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یہ قرآن مجید کا ذرا انداز کریمانہ دیکھیے، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، جم گئے اس بات پر اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پہلو پر پورے طور پر وہ کھڑے ہو گئے، تو یا اللہ انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے، فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان سے کہیں گے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے فرمایا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، ٹھہر گئے، استقامت دکھائی، کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئے تو وہ ڈٹ گئے، قرآن مجید کی ترتیب یاد رکھیے، فرمایا پہلے وہ ڈٹے، ثم استقاموا، پہلے وہ ڈٹے، جب وہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیے۔ پہلے تمہیں ڈٹنا ہے، فرشتے بعد میں آئیں گے، تمہیں ایک دفعہ ڈٹ کے دکھانا ہے کہ ہم ڈٹ گئے، ہم کھڑے ہو گئے،
پھر فرشتے آئے. ویسے تو علماء تفسیر اکثر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں نا مومنوں کے پاس، یہ موت کے وقت آتے ہیں. اور یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ موت کے وقت فرشتہ آ جائے اللہ کی مدد لے کر. یہ فرشتے قبر میں آتے ہیں، یہ فرشتے میدان محشر میں آئیں گے. یہ مومن کے پاس آتے ہیں، خوشخبری سنانے آتے ہیں فرشتے. لیکن صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں نہیں بھائی، صرف قبر، حشر اور قیامت میں نہیں آتے، یہ زندگی میں بھی آتے ہیں. سورہ ملک سے 29ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اسے جنت عطا کر دے. اور فرمایا یہ ناز کے ساتھ جھگڑا کرے گی، عرض کرے گی اے اللہ یا اسے جنت دے دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، یا مجھے قرآن مجید سے الگ کر. تو سورہ ملک سے آغاز ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سب جہانوں کی بادشاہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت، وہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو بنایا. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر. موت اور حیات، پیدا ہوتا ہے انسان، جوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پتہ نہیں کون سے بد و جزر زندگی میں دیکھتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس کا ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. تو ہم یہاں عمل کرنے آئے. قیامت کے دن جو بات ہوگی وہ اعمال کی ہوگی، مکان جائیداد کار کوٹھی کی بات نہیں ہوگی. تو اعمال، اچھا عمل، احسن عملہ کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ کام نیکی کا جب بھی کرو ذرا زیادہ ہی اچھا کر کے کرو. وضو کرو تو سونا کر کے کرو، نماز پڑھو تو ذرا آج گئے پڑھنی جو ہے تو اب ذرا سونی کر کے پڑھو. قرآن شریف کی تلاوت کرو تو ذرا پیاری کر کے. ذرا میں مدرسے کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھتا ہوں، ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو کبھی کوئی بات ان کو کہنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگ، میری اماں جی جب قرآن مجید کھولتی تھی نا تو جو وہ رنگ تھا نا بزرگوں کا، حالانکہ وہ حدیثوں میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن وہ کبھی ہم جا کے کوئی بات کرتے تھے نا تو تلاوت کے دوران تو وہ جلدی سے منہ پہ انگلی رکھتی تھی کہ چپ کرو میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. اور پھر شنیل کا غلاف، اور پھر اس غلاف کو علیحدہ چومنا، قرآن پاک کو علیحدہ چومنا، اور پھر اس کو ریل میں رکھنا، اور پھر کئی کر کے. تو ہم جو آج ہیں تو ہم اس عمل کو اتنا اچھا کر کے نہیں کرتے، بس ٹھیک ہے ہر وقت ہاتھ میں قرآن مجید رہتا ہے تو وہ رویہ نہیں. تو کام کرنا ہے تو اس کو کیا کریں؟ اچھا کر کے کریں، ذرا مزیدار کر کے کریں. عمل کریں تو ذرا بہترین عمل کریں. لیکن نبی کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں اخلاق سکھانے آیا ہوں، فرمایا میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے آیا ہوں. یعنی جو بڑا اخلاق ہے نا، احسن ترین عمل، اس کا میرے نبی پاک نے درس ارشاد فرمایا. اس کا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہترین عمل کون سا ہے؟ بہترین عمل. تو حضور نے فرمایا بہترین عمل اس بندے کا ہے عمر لمبی ہو پر کام سارے اچھے ہوں. یعنی تو احسن طریقے سے زندگی گزارے، اچھے طریقے سے تیرا وقت گزرے. تو عمل جب بھی کرے نا، دیکھے نا، صدقہ اور خیرات کرنا ہے تو تانگ آ کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اور غریب کو 10 چکر گھر میں لگوا کے بھی تو کرنا ہی ہے نا، اس کو 6 دفعہ ڈانٹ کے بھی تو کرنا ہی ہے. تو کرنا ہے تو لہذا صحیح کر کے کر دو.
مطلب وہ گھر میں خاتون خانہ نے کپڑوں کے لیے پیسے مانگ لیے تو 1.5 گھنٹے کے لیکچر کے بعد بھی تو دینا ہی ہے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اگر وقت پہ دے دیے جائیں تو چلو معاملہ ذرا، یا تو نہ دیں، بات ختم ہو گئی. تو اگر آپ نے 1.5 گھنٹے کے شدید احتجاج کے بعد بھی دینے ہی ہیں تو پھر یہ ہے کہ عمل کو اچھا کر لے، ذرا اس میں خوبصورتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوبصورت مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ میں. آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر کبھی پر پھیلائے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا نہیں کچھ پرندے اوپر اڑتے ہیں تو پر پھیلائے ہوتے ہیں، کچھ نے پر سمیٹے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا ان کو فضا میں رحمان کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا. صرف ایک رب رحمان ہے جس نے انہیں فضا میں، یار جہاز آپ نے دیکھا ہے اسے کون روکتا ہے؟ آپ یقین کریں کبھی اس پہ بیٹھا بندہ غور کرنے لگ جائے نا میں کہاں ہوں تو ہو سکتا ہے پریشان ہو جائے. کون روک کے رکھتا ہے اسے؟ تو فرمایا یہ رب کی قدرت ہے، جہاں چاہے جس کو چاہے وہیں کھڑا فرما دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. آیت نمبر 20 میں اللہ کی مدد کرنے اور رزق عطا کرنے کا بیان ہے کہ اللہ مدد بھی کرتا ہے تمہاری اور تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے. آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں سننے، دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں عطا کی، مگر بندے بڑے کم ہیں، بڑے کم بندے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے. یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے خیال میں چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. آپ یقین کریں بعض لوگوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے لیکن شعور کی دولت نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کریں. جب اللہ کوئی عقل شعور دے دے تو دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی بجائے نا اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا. آگے سورہ قلم ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا قسمیں ارشاد فرمائی اور قسم کھا کے کہا کہ محبوب آپ کوئی مجنون نہیں، آپ کوئی دیوانے نہیں، یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب جتنے عظیم الشان اخلاق تھے نا ان سب کا ہم نے آپ کو مالک بنا دیا ہے. یہ اعلیٰ لفظ اصطلاح ہے، قبضے کے معنی میں آتا ہے عربی میں. فرمایا ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ کا مالک بنا. جتنے اچھے اخلاق ہیں ان سب کا اللہ نے نبی پاک کو مالک. اور سب مفسرین نے بڑا کچھ لکھا پر بریلی کے امام نے ایک جملہ لکھا تو بڑا ہی شاندار لکھا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ اخلاق یہ نہیں کہ جو کام اچھا تھا وہ نبی کریم نے کیا ہے، بلکہ فرماتے ہیں جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا. جس جس کو حضور نے کر دیا وہ اچھا. فرماتے رسول کریم کا مسکرانا بھی اچھا ہی ہے اور کبھی دین کی مخالفوں پر ناراض ہونا بھی اچھا ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کا بدر میں تلوار اٹھانا بھی اچھا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن معاف کر دینا بھی، یہ سارا کچھ یہ اچھا ہے. بس جس کو حضور جب کرتے گئے وہ اچھا ہوتا گیا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سارے اخلاق جو قرآن میں ہیں وہ سارا میرے رسول پاک کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا میرے نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق ہی ہے، وہ سارا اخلاق ہے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پھر اس سے آگے جا کے نا آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کفار چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ ان سے بے جا رعایت برتیں،
آپ ان پر آسانی کریں, کھلی چھٹی دے دیں, اور جواب میں وہ بھی رعایت کریں گے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, حق پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مفسرین نے اس کا نام ولید بن مغیرہ لکھا ہے. اس نے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کی تھی, تو اللہ نے اس کے 9 عیب 9 کبھی باتیں قرآن میں بیان کی. بڑی باتیں ارشاد فرمائی. فرمایا جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, نکتہ چینیاں کرتا ہے, سخت منع کرنے والا ہے بلائی سے, اور حد سے بڑھنے والا. اور آخر میں فرمایا اتلم بعد ذالک الزنیم. فرمایا یہ نہ ہے ہی بد اصل, اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے. یہ کتنی سخت بات ہے. جب نبی کریم کے بے ادب کی بات ہوتی ہے تو پھر باتیں سخت ہی ہوتی ہیں. یہ قرآن مجید نے سخت باتیں. فرمایا کہ یہ اس کی اصل میں ہی مسئلہ ہے محبوب. اس نے ایک بات کی تو اللہ کریم نے 9 اس کی کبھی اوصاف بیان فرمائے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, دشمن احمد پہ شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے, اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. آگے پھر سورۃ الحاقہ. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں قیامت کے حق اور یقینی ہونے کو بیان کیا گیا ہے. پھر قوم سمود اور قوم عاد اور فرعون پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے. یہ سارے مضامین پہلے بیان ہو چکے ہیں نا جی, ماشاءاللہ تفصیل سے ہم سن چکے ہیں. قوم عاد, قوم سمود, ان سب کے بارے میں اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا. اسی سورہ کی آیت نمبر 19 سے بتایا کہ قیامت میں جس کے نامہ یا مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ اس کے سرخرو ہونے کی علامت ہوگی. جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ یا مال دیا جائے گا مطلب ہوگا کہ کامیاب ہو گیا, اور وہ افتخار کے ساتھ لوگوں سے کہے گا, بڑے فخر کے ساتھ کہے گا کہ آؤ میرا نامہ یا مال پڑھو. اس کے برعکس جس کا نامہ یا مال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, یہ اس کی رسوائی کی علامت ہوگی, اس کی رسوائی کی علامت ہوگی. اور وہ کہے گا کاش میرا نامہ یا مال دیا ہی نہ جاتا, اور موت کے ساتھ ہی میرا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا. جس کا بھی نامہ یا مال سیدھے ہاتھ میں, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینا دینا حضور کی سنت ہے. کوشش کریں لیں بھی سیدھے ہاتھ سے, دیں بھی, کھائیں بھی سیدھے ہاتھ سے. فرماتے ہیں عادت ہی سیدھے ہاتھ کی بنا لو. جب قیامت میں فرشتے نامہ یا مال دینے لگے تو عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو, عادت ہی سیدھے ہاتھ کی ہو عادت, اور سیدھے ہاتھ سے لیں, سیدھے ہاتھ سے ہی دیں. قیامت میں جس کا نامہ یا مال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سمجھیے وہ کامیاب ہوا. اور جب جس بچے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہوتی ہے نا, وہ رزلٹ کارڈ سارے محلے کو دکھاتا ہے, اور جو فیل ہو جاتا ہے وہ ابا جی کو بھی نہیں دکھاتا. وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی آیا نہیں, ملا نہیں. قیامت کے دن بھی جو کامیاب ہوں گے نا, وہ دنیا کو بتائیں گے کہ اللہ نے فضل کر دیا, اور جو ناکام ہوں منہ چھپاتے پھریں گے. اللہ ہمیں پردہ پوشی عطا فرمائے. پھر آگے سورۃ المعارج ہے. اس سورت کے شروع میں ہی عذاب قیامت کا ایک بار پھر بیان ہے کہ حشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا, اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس وقت مجرم یہ تمنا کریں گے کہ بیوی بھائی رشتہ دار, بیوی بھائی رشتہ دار اور تمام اہل زمین سب کو اپنا فدیہ دے کے اپنی جان چھڑا لیں, سب کو دھونس دے آگ میں, لیکن اپنی جان چھڑا لیں. اس دن انسان کا یہ حال ہوگا. یہ جو کچھ لوگ, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ نا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے عذاب کا, قبر کے عذاب کا. یہ بات درست نہیں ہے. دیکھیں نا,
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی واضح آیات میں عذاب کا ذکر فرمایا ہے. کیوں فرمایا ہے؟ کہ لوگ اس عذاب سے ڈرے، اس سے بچنے کے لیے تیاری کریں، یہ بیان فرمایا. اب یہاں لوگ مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں دیکھو جی فلاں مولانا کہہ رہے تھے بچھو آئیں گے تو یہ ہوگا. خدا کے بندو، مولانا کون ہوتے ہیں؟ مولانا کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ یہ تو حدیثوں میں آئی، قرآن مجید کی آیات میں آئی. آپ مذاق نہیں اڑائیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر آیت نمبر 19 سے انسان کے کم حوصلہ ہونے، مصیبت کے وقت گھبرا جانے اور نفع پہنچنے کی صورت میں بخل کرنے کا ذکر ہے. فرمایا بڑے کم حوصلے والا ہے، مصیبت کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور اگر اسے ہم نفع دیں نا تو جب نفع ملے تو چاہیے تھا نا سخاوت کرتا، تو اس وقت کیا کرتا ہے؟ بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا. اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخی ہوتا ہے نا، فرمایا یہ سخی بندوں کے دل کے قریب بھی ہوتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے اور جنت کے قریب بھی ہوتا ہے. اور فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، بخیل یہ بندوں سے بھی دور ہی ہوتا ہے، بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے بھی دور ہے. اور حضور فرماتے ہیں جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ سخی کو زیادہ عطا فرما، اور کہتا ہے یا اللہ جو کنجوسی کرے نا اس سے روک لے، اسے نہ دے، اس لیے کہ جب وہ نہیں دے رہا. بڑی خوبصورت مثال علامہ اسماعیل حقی نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کنویں سے سارا پانی ختم ہو جائے تو نیچے سے تازہ آ جاتا ہے، اور اگر پانی ختم نہ ہو اندر ہی پڑا رہے تو باسی ہو جاتا ہے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ سارا پانی ختم. میں آپ کو سارا مال صدقہ کرنے کو نہیں کہہ رہا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کئی دفعہ یہ کام کیا. ہجرت کی رات بھی سارے پیسے ہی لے گئے، تبوک کے دن بھی سارے پیسے خرچ کر دیے. حضور نے اعلان کیا تو سارے پیسے ہی. مولانا حسن رضا صاحب فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے بھائی، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، اور لٹایا راہ حق نے گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو کنجوسی سے بچنے کی کوشش کریں. ہاں اسلام فضول خرچی سے منع کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کریں، لیکن جہاں خرچ کرنا ہو وہاں سے کنجوسی بھی نہ کریں. پھر اس سے آگے سورہ نوح کا ذکر ہے. اس سورہ کے شروع میں ہی نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کی طرف مبعوث ہونے پر قوم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دینے اور گناہ چھوڑنے کا ذکر ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کے بارے میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ یہ نہیں مانتے، پھر عذاب آیا، تو اس ساری بات کا اللہ نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا. پھر آگے سورۃ الجن ہے، سورہ جن. میں نے آپ کو پچھلے کچھ اسباق میں بھی بتایا تھا کہ جن نبی کریم علیہ السلام کے غلام تھے، حضور کا کلمہ پڑھتے. جنات مسلمان ہوتے ہیں، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے. ہمارے ہاں جتنا شور ہے نا جنات کے آنے کا، اتنے آتے نہیں. اتنا کالا جادو ہوتا نہیں جتنا کہ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں پڑھیں، اللہ اپنی رحمت فرمانے والا ہے، اللہ کرم نوازی کرنے والا ہے. اس صورت میں اس امر کا بیان ہوا ہے کہ جنات جو تھے وہ عالم بالا میں خبروں کی سنگن کے لیے، خبریں تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اب وہ وقت آ گیا ہے کہ عالم بالا میں ان کا داخلہ بند کر دیا گیا. ایک وقت تھا کہ جنات خبریں سننے گننے کے لیے چلے جاتے تھے، اب ان کا داخلہ وہاں، اب وہاں کی خبریں بتا سکتے. یعنی کو بابا جی اگر کہہ دینا کہ مجھے جن نے بتایا ہے کہ تیری اتنی روزی ہے، اتنی باندھ ہے، تو اب تو مر جائے گا، تو یہ بات اس لیے درست نہیں کہ اب جنوں کا وہاں جانا ویسے ہی بند ہو گیا. تو اب بابا جی تو آپ کو پتہ ہے نا یہ بھی کہہ دیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کہ وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. یعنی بڑی بڑی عجیب فلسفے کے ساتھ نا وہ چیزیں پیسے مانگتی ہیں. تو میں نے کہا مطلب چیزوں کا پیسے مانگنا تو سمجھ میں نہیں آتا.
یا پھر کوئی ایسی بات بتا دی جاتی ہے کہ جس سے وہ پیسے دینے والا ماحول بن جاتا ہے. تو فرمایا اب ان کا وہاں جانا بند ہے، اور جو بھی جاتا ہے محافظ ان کا راستہ روک لیتے اور آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں اگر آسمانوں پر جانے کے جن کوشش کریں. جنات نے مشورہ کیا کہ پورے روئے زمین کا جائزہ لے کے دیکھیں آخر یہ سارا منظر کیوں تبدیل ہو گیا، تو ضرور کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی ایک جماعت مکے کی طرف گئی اور وہاں نبی پاک علیہ السلام عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. انہوں نے یہ قرآن سنا اور پھر جن جا کے دوسروں کو کہنے لگے کہ ایسا قرآن سن کے آئے کہ جیسا کبھی نہیں سنا. تو آؤ پھر محبوب کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. خود بھی مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دی. اس کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ جن جو ہے نا اس کی آیت نمبر 26 اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. فرمایا غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا. غیب کا جاننے والا آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بھی. آگے فرمایا الا من ارتضی من رسول، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو پسند کرتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. کسی عام بندے کو غیب پر مطلع، یہ آیت نمبر 26 میں نے کتنی دفعہ یاد کرائی ہے آپ کو. تو بھئی عقائد جو ہوتے ہیں وہ جب سے ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ عقائد آئے ہیں اہل سنت کے، جگہ جگہ آئے ہیں. تو آپ سمجھے نا کہ یہ عقیدہ جو ہوتا ہے یہ شعر سے ثابت نہیں ہوتا، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہوتا ہے. شعر تو ایک ذوق کا نام ہے. تو فرمایا عام آدمی کو اللہ غیب پر اطلاع نہیں دیتا، پر اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے. تو بتائیے نبی پاک سے بڑھ کے بھی اللہ کسی کو چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، اس نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے. اعلیٰ وانا حبیب اللہ، خبردار میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں. تو علم غیب اللہ نے اپنے رسول کو دیا اور اس کی برکت سے نبی کریم علیہ السلام نے دین کا بہت سارا کام کیا. حبیب کریم علیہ السلام نے بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف حضور کا غیب دیکھ کے ایمان لائے، یعنی ایمان ہی غیب دیکھ کے لائے. خود حضرت عباس نبی کریم کے چچا، وہ جب بدر کے لیے آنے لگے نا، وہ آنا اس وقت بھی نہیں چاہ رہے تھے، پر قبیلے اور برادری نے مجبور کر کے انہیں ساتھ تیار کیا. وہ آئے نا تو جو گھر میں سونا پڑا تھا نا وہ ایک جگہ پہ چھوڑ آئے. اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میں آ گیا تو نکال لوں گا، اور اگر میں قتل کر دیا گیا تو نا نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ قیدی ہو کے آئے تو حضور نے فرمایا چچا فدیہ دو، اتنے پیسے دو چلے جاؤ. تو کہنے لگے میرے پاس تو شے ہی کوئی نہیں. وہ جو 15 دن عمرے والے وہاں رہتے ہیں نا، وہ 2.5 من کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اور جب کسٹم والا کہتا ہے پیسے دو تو تازہ عمرہ کیا ہوتا ہے، کہتے شے ہی کوئی نہیں. یہ ظلم ہے. تازہ عمرہ کیا ابھی آئے. ہاں جی. تو مطلب اتنی خستہ حالی ہو جاتی ہے. یہ میں پریکٹیکل بتا رہا ہوں اللہ کے فضل سے. ایک سے میں نے کہا تو مجھ سے لے لے، کہتا چپ کرو تسی کو بچ بول دے. میں نے کہا مجھ سے لے لو دے دینا، کہتے تو چھڑو. بھائی چھوڑے، آپ کیوں غلط بات کرتے ہیں؟ تو بہت سارے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شے ہی کوئی نہیں. بالکل کوئی شے نہیں. ہاں کوئی پلاٹ سستا بک رہا ہو تو پیسے نکل آتے ہیں، پھر کہتے میں پھڑے نہ کسی کو لو. بھئی کو کھا جائے گا، چلے ٹھیک ہے آپ چھپائیں اپنی دولت کو، لیکن ان لفظوں کے ساتھ ناشکری کرنا کہ شے ہی کوئی نہیں، یہ معاملہ درست ہے. تو حضرت عباس نے بھی نا نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی شے نہیں، کہاں سے دوں؟ تو حضور مسکرائے. حضور نے فرمایا چاچا جب گھر سے نکلنے لگے تھے تو وہ اکیلے میں میری چچی کو بلا کے جو پیسے دے کے آئے تھے، اور وہ اس کو کہہ کے آئے تھے کہ میں آ گیا تو میں تمہیں بتاؤں گا کیا کرنا ہے، نہ آیا تو پھر نکال کے بچوں پہ خرچ کر دینا. یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری. یہ سن کر حضرت
حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ سن کر حضرت عباس پہ راشا ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا. تم پر کروڑوں درود و سلام جب خدا ہی نہ چھپا رہا. کتنی عجیب